غریب نواز کے نام پر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. کون غریب نواز؟ کون غریب نواز؟ یہ تو ہندوستان کا موجودہ دور کا عالمیہ ہے کہ لوگ غریب نواز کا احسان بھول گئے اور وہ تمام ملک کے کونے کونے پر انگلی اٹھاتے ہوئے آج ان کی انگلی غریب نواز کی بارگاہ تک اٹھنے لگی ہے. یہ تو عالمیہ ہے، ورنہ میرے غریب نواز کی بارگاہ وہ ہے جہاں الحمدللہ نہ کوئی امیر دیکھا جاتا ہے، نہ غریب دیکھا جاتا ہے، نہ گورا دیکھا جاتا ہے، نہ کالا دیکھا جاتا ہے، نہ ہندو دیکھا جاتا ہے، نہ مسلمان دیکھا جاتا ہے، نہ سکھ دیکھا جاتا ہے، نہ عیسائی دیکھا جاتا ہے. دیکھ لو جا کر غریب نواز کی بارگاہ کا لنگر بنتا ہے، مسلمان سے زیادہ غیر مسلم کھاتے نظر آتے ہیں. یہی تو گنگا جمنی تہذیب ہے. غریب نواز کی بارگاہ سے جو فیض ہے وہ سب کو ملتا ہے، مگر افسوس کہ آج غریب نواز کی بارگاہ میں بھی انگلی اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. نہیں صاحب، غریب نواز کی بارگاہ کا بھی سروے کیا جائے. میں کہتا ہوں تمہیں اندازہ نہیں ہے، بڑے بڑے سورما آئے ہیں مگر ہوا کیا ہے؟ جوتیاں کھا کے واپس گئے ہیں. بڑے بڑے سورما آئے ہیں، کیا ہوا ہے تمہیں اندازہ نہیں. جے پال جوگی کو محبت سے سمجھایا، جب بات محبت سے سمجھ میں نہیں آئی تو غریب نواز نے اپنی جوتیوں کو اشارہ کیا تھا. جب جوتیاں سر پہ پڑی ہے تو بڑے بڑے اچھوں کی بات سمجھ میں آ گئی ہے. اللہ کی عزت کی قسم، غریب نواز کی شان یہ ہے، اس دنیا میں بڑے بڑے سورما آئے ہیں مگر ان کے دربار اجڑ گئے، کوئی نام لینے والا نہیں ہے. مگر غریب نواز کی شان یہ ہے، جب زمین پر تھے تب بھی ہمارے اوپر حکومت کرتے تھے، آج زمین میں ہے تب بھی ہمارے دلوں پر حکومت کر رہی ہے. غریب نواز کی شان سبحان اللہ کیا کہنے. ہمارے لیے یہ زندگی کی بہت بڑی معراج ہے کہ غریب نواز کا دامن ہمارے ہاتھوں میں ہے. غریب نواز کا دامن ہمارے ہاتھوں میں ہے. مفتی اعظم کا دامن ہمارے ہاتھوں میں ہے. تاج الشریعہ کا دامن ہمارے ہاتھوں میں ہے. اللہ اکبر، مجاہد ملت کا دامن ہمارے ہاتھوں میں ہے. خانقاہ شاکریہ کا دامن ہمارے ہاتھوں میں ہے. اللہ سلامت رکھے خانقاہ شاکریہ کے شہزادوں کو اور مجاہد ملت کے بارگاہ کے شہزادوں کو، جنہوں نے ہر دور میں ہماری سرپرستی کی ہے اور دنیا کو بتایا ہے خبردار خبردار، تم کسی بھی قیمت پر قوم مسلم کے جوانوں کے ایمان کو خراب کرنے کی کوشش نہ کرنا. میری قوم کے جوانوں یاد رکھنا، یہی آواز خانقاہ شاکریہ سے آئی ہے اور یہی مجاہد ملت کی بارگاہ سے آئی ہے. مایوس نہ ہو اے دین ملت پیسہ، زندہ ہے تو سیکھیں گے تجھے خود. ماشاءاللہ لاجواب لاجواب لاجواب. ناز کریں اپنی قسمت پر، ناز کریں اپنی قسمت پر. ایک طرف خانقاہ شاکریہ کا فیضان ہے، دوسری طرف مجاہد ملت کا فیضان ہے. تمہارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تمہیں دائیں سے بھی فیضان مل رہا ہے، بائیں سے بھی فیضان مل رہا ہے، آگے سے بھی فیضان مل رہا ہے، پیچھے سے بھی فیضان مل رہا ہے. الحمدللہ تمہارے ہاتھوں میں دامن بڑی عظیم شخصیات کا ہے. یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے ان کے دامن کو تھام لیا تو ان کی دنیا بھی کامیاب ہو گئی، آخرت بھی کامیاب ہو گئی. آج حالت ایسے ہیں دنیا میں، یوں تو کہنے کے لیے بہت سارے شہزادے ہیں، یوں تو کہنے کے لیے بہت سارے پیران نظام ہیں، مگر افسوس صد افسوس، نہ دین کا پتہ، نہ اسلام کا پتہ، نہ نماز کا پتہ، نہ روزوں کا پتہ، کسی چیز کا پتہ نہیں، نہ عقیدہ توحید کا پتہ، نہ مسلک اعلیٰ حضرت کا پتہ. مگر الحمدللہ ہمیں اپنی قسمت پر ناز کرنا چاہیے. ہم جتنا ناز کریں وہ کم ہے، کیونکہ ہمارے ہاتھوں میں ایسی شخصیات کا دامن ہے. سبحان اللہ. کون مجاہد ملت؟ اگر مجاہد ملت کی ذات پر بات کروں، آج ناموس رسالت کا مسئلہ یہ ہے، بڑے بڑے لوگوں کے قدم ڈگمگا رہے ہیں. نہیں صاحب، اگر حضور کی عزت پہ بات کریں گے تو ہمارا نام آ جائے گا. حضور کی عزت پہ بات کریں گے تو ہمارے نام کی FIR کاٹ دی جائے گی. حضور کی عزت کی بات کریں گے تو ہمیں پولیس اٹھا کر لے جائے گی. یاد رکھنا، جس مجاہد ملت کو آپ جانتے ہو وہ مجاہد ملت کی شان یہ ہے، انہیں پکڑا بھی گیا، گرفتار بھی کیا گیا، جیل میں لے جایا گیا، مگر مجاہد ملت نے دشمنوں کی آنکھوں میں آ کے ڈال کے کہا تھا، ظالموں، مجاہد کی جان جا سکتی ہے مگر ہاتھ سے مصطفیٰ کا دامن